بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کا چینل کو پسند کرنے کا اور ویڈیوز کو ویو کرنے کا دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اور آج کی تعلیم فضائل ذکر سے ہے۔ فضائل ذکر چیپٹر نمبر 2 اور پیج نمبر 477۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے اور وہ تمام لوگ جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ ویو کریں اور اس کو شیئر کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ والوں پر نہ قبروں میں وحشت ہے نہ میدان حشر میں۔ اس وقت گویا وہ منظر میرے سامنے ہے کہ جب وہ اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے قبروں سے اٹھیں گے اور کہیں گے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے ہمیشہ کے لیے رنج و غم کو دور کر دیا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ لا الہ الا اللہ والوں پر نہ موت کے وقت وحشت ہوگی نہ قبر کے وقت۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمگین تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ جل جلالہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کو رنجیدہ اور غمگین دیکھ رہا ہوں، یہ کیا بات ہے؟ حالانکہ حق تعالی شانہ دلوں کے بھید جاننے والے ہیں، لیکن اعزاز و اکرام اور اظہار شرافت کے واسطے اس وقت اس قسم کے سوالات کرائے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل مجھے اپنی امت کا فکر بہت بڑھ رہا ہے کہ قیامت میں ان کا کیا حال ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دریافت کیا کہ کفار کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے بارے میں فکر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیا اور ایک مقبرے میں تشریف لے گئے جہاں قبیلہ بنو سلمہ کے لوگ دفن تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک قبر پر ایک پر مارا اور فرمایا کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اس قبر سے ایک شخص نہایت حسین خوبصورت چہرے والا کھڑا ہوا اور وہ کہہ رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جگہ لوٹ جا۔ وہ چلا گیا۔ پھر دوسری قبر پر دوسرا پر مارا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اس میں سے ایک شخص نہایت بدصورت کالا منہ کیری آنکھوں والا کھڑا ہوا اور وہ کہہ رہا تھا ہائے افسوس، ہائے شرمندگی، ہائے مصیبت۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اپنی جگہ لوٹ جا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جس حالت پہ یہ لوگ مرتے ہیں اسی حالت پہ اٹھیں گے۔ حدیث بالا میں لا الہ الا اللہ والوں سے بظاہر وہ لوگ مراد ہیں جن کو اس پاک کلمہ پاک کے ساتھ خصوصی لگاؤ، خصوصی مناسبت اور خصوصی اشتغال ہو، اس لیے کہ دودھ والا، جوتوں والا، موتی والا، برف والا وہی شخص کہلاتا ہے جس کے ہاں ان چیزوں کی خصوصی بکری اور خصوصی ذخیرہ موجود ہو۔ اس لیے لا الہ الا اللہ والوں کے ساتھ اس معاملے میں کوئی اشکال نہیں۔ قرآن پاک میں سورہ فاطر میں اس امت کے 3 طبقے بیان فرمائے ہیں۔ ایک طبقہ سابقوں بالخیرات کا بیان فرمایا جن کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ وہ بے حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرے اس کو حق تعالی شانہ قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھائیں گے کہ 14ویں رات کے چاند کی طرح اس کا چہرہ روشن ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہیں وہ جنت میں ہنستے ہوئے داخل ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔
اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدہا۔ اللہ پاک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیے۔ اللہ پاک جو مسلمان بیمار ہیں، اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اللہ پاک تمام مسلمانوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانی کو ختم فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔